کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے، یقیناً پیسہ آنے سے انسان کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے۔ اچھا، اب جب یہ جو کانفیڈنس انسان کے اندر پیسہ کمانے کے بعد آتا ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ شکر والا کانفیڈنس آ جاتا ہے جی، کہ یہ اوپر والے کا میرے اوپر احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ میں زمین سے اٹھ کر اب یہاں پہ پہنچ گیا ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ عزت دی ہے، مجھے یہ مقام دیا ہے، تو لہٰذا مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سارا کچھ اسی کا ہے اور میں نے بھی اسی کی طرف لوٹ جانا ہے۔ اس یقین والا بندہ جو ہے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ جو میرا شکر کرتا ہے میں اس کو اور زیادہ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کانفیڈنس ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی لوگوں کو ہرٹ کرنے والا، لوگوں کا دل دکھانے والا کانفیڈنس۔ یہ بڑا خطرناک کانفیڈنس ہے۔ ایسا کانفیڈنس نہیں آنا چاہیے انسان کے اندر جب وہ کسی مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ دیکھیے، کچھ لوگ نا اپنی زندگی میں دعائیں لیتے ہیں، کام ایسے کرتے ہیں کہ وہ لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اچھا، اسی کے ساتھ کچھ لوگ کام ایسے کرتے ہیں، لوگ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی، یہ جو نیوکلیئر بم جب کہیں پہ گرتا ہے نا سر، اس کی ایک رینج ہوتی ہے کہ یہ وہاں تک گرے گا تو یہ فلاں شہر تک جائے گا اور ان کو بھی یہ افیکٹ کرے گا۔ میں کہتا ہوں جی، یہ جو بد دعا اکٹھی کرنے والا آپ کام کرتے ہیں نا، کئی لوگ بد دعا لے رہے ہوتے ہیں لوگوں سے، اس کا امپیکٹ سر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ یہ نہ صرف اس ایگو والے انسان کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کو بھی یہ ڈیمیج کر دیتا ہے۔ یہ جو ڈیمیج ہوتا ہے یہ فزیکلی نہیں ہوتا، یہ مینٹلی ڈیمیج ہو جاتا ہے بندہ۔ تو بد دعا لینے والا کام نہیں کرنا چاہیے انسان کو، دعائیں لینے والا کام کرنا چاہیے۔ اور کسی سے، میں تو کہتا ہوں کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ میرے لیے دعا کریں، آپ کام ایسے کریں کہ لوگ آپ کے لیے دعا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو کسی مقام پہ پہنچا دیا ہے، آپ کو آج کسی پوزیشن پہ پہنچا دیا ہے، آپ اس بات کو سمجھیں کہ یہ اسی کا کرم ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ کوئی بھی چیز پرماننٹ نہیں ہے، ہم اس دنیا پر پرماننٹ نہیں ہیں۔ کوئی بھی شخص جو کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہے، کسی دفتر میں کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہے، وہ بھی وہاں پہ پرماننٹ نہیں ہے، وہ بھی بس کچھ سالوں کے لیے وہاں پہ ہے، اس کے بعد اس نے بھی چلے جانا ہے، اور اس کی جگہ کے اوپر کوئی اور آنے والا ہے۔ آپ کسی پرانے افسر کے آپ کسی دفتر میں جائیں، وہاں پہ نا پیچھے تختی لگی ہوگی ان لوگوں کی جو اس سے پہلے وہاں پہ تھے۔ اگر آپ سوچیں کہ وہ کہاں چلے گئے، وہ کہیں جی ان کا ٹائم ختم ہو گیا تھا تو یہ وقت کے ساتھ چلے گئے۔ اور اسی طرح اب جو آپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ہے، اس نے بھی ایک دن چلے جانا ہے اور اس کی جگہ کسی اور نے آنا ہے۔ تو لہٰذا پوزیشن کی کوئی ایگو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آپ کو اس کرسی پہ بٹھا دیے، اس نے آپ کو اختیار دے دیا ہے، یہ تو اس کا کرم ہے۔ ورنہ آپ کیا تھے؟ آپ کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، آپ کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو ایک انسان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ یہ مقام میرا ہے۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، ایک پیڑھی نا جی بہت محنت کر کے ایک مقام تیار کرتی ہے، مقام پہ پہنچتی ہے۔ اچھا، دوسری پیڑھی یہ جو ایگو والی کھڑی ہوتی ہے، یہ جو بدتمیز کھڑی ہوتی ہے، وہ اپنی بدتمیزیوں کی وجہ سے، اپنی ایگو کی وجہ سے لوگوں سے بددعا اکٹھی کرتی ہے، اور پھر وہ سارا جو اس نے بنایا ہوتا ہے، ساری ریپوٹیشن، سارا سٹرکچر، سارا مقام، اس کو سارا تباہ کر دیتی ہے۔ اور پھر اگلی پیڑھی آتی ہے، وہ پھر زیرو سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اچھا، اب جن لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے اور جن کی اولادوں نے اس چیز کو سنبھالا ہوتا ہے اور بیہیویئر کو مینٹین کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ رب کا کرم ہے، یہ اوپر والے بنانے کا، میرے کریٹر کا کرم ہے، وہ لوگوں سے تمیز سے بات کرتے ہیں، لوگوں سے اچھے سے پیش آتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، اور دعاؤں میں برکت کی وجہ سے پھر یہ جو مقام ہے یہ پیڑھیوں سے آگے چلتا ہوا مسلسل چلتا رہتا ہے۔